ٹھوکرے حکومت پہ آ جان گے اور دین اسلام نو برباد کر دیں. امام ابن کثیر البدایہ والنہاج لکھدا کہ اس خبیث نے خبیث لکھیا ہے آندے نہ پلید کہو اور تواڈے بڑے آندے پلید انہاں. ابن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ والنہاج 8ویں جلد فرماؤندے یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ قتل دا سارا واقعہ لکھا کس طرح مختار دے ذریعے قتل ہویا پھر انہوں سزا ملی. وہ اگے پھر لکھ دے کہ 28 سال کی عمر سی جسے قتل ہویا تو صحابی رسول اللہ دسیا داخل علی عبید اللہ ابن زیاد یہ فتح الباری چوں پڑھنا کہ وہ صحابی نو کی ضرورت پئی حالانکہ وہ بیچارے کہیں سی جے مرنا نہ لگا میں ہوندا حدیث نہیں سی بیان کر یعنی اینا دین نو تنگ کرتا. انہیں آخیا ہوں تو کہ میں مر رہا مینوں پتا میں مر ہی جانا ورنہ اگے مانا لگے میں تینوں سنائی حدیث تمہوں ظالماں نوں اسی حدیث نہیں سنا سکتے ہوں مر لگا سنا رہا. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ گئے وہ کول حضرت ان عبید اللہ ابن زیاد آدھا ماکر بن یسار فی مرض الذی مات فیہ. ماکر بن یسار صحابی بیماری قریب المرگ سی عبید اللہ ابن زیاد گورنر گیا فقال له ماکر انی محدث کا حدیثا سمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ دے رسول کو ایک حدیث سنی ہے تینوں میں سنا دینا چاہنا میرا وقت آخر ہے. سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یستریح اللہ ریا فلم یحتا بغس لم یجد رائحۃ الجنہ کہ جنوں اللہ کسی علاقے دا حاکم بنائے اسی سنا رہے ہیں نا حاکماں جے سن سکتے سن لین. اللہ دا رسول انہوں کہہ گیا کہ اگر حاکم بنو تسی ریت دے تے تسی انہاں نہ خیر خائی نہیں ورتی ریا دا پرا نہیں کیتا مہنگائی ہو گئی ڈاکے پے لٹے گئے لوگ تسی یہی آندے رہے امن دی صورتحال بڑی ٹھیک ہے تے تسی جنت دی خوشبو بھی نہیں سننی. حضور نے آکھیا وچ جانا تے کوئی اینے فاصلے تے جنت دی خوشبو تسی وہ بھی نہیں سن سکتے. وسبب ذلک ما وصف به الحسن البصری من سفک الدماء. تو پھر فرمان زاد مسلم فی آخری اراکن تحدثتنی ھذا قبل اليوم اے یزید نہیں اجے آیا جے تو میں دس رہا 20 سال نہیں نہ سمجھنے جنہیں امیر معاویہ نہیں کربلا سمجھنا بالکل ایک یزید نو چھڑ دیو یزید کوئی شے نہیں. معاویہ نے کیتیاں پخدا رہا دین مریا میٹ کیتا لوگوں نے شاہ رگاں کٹیاں محدثین نو آکھیا شاہ رگ کٹ دوں گا. ابو ہریرہ آندے میں حضور دی حدیثاں سنا میری شاہ رگ نہ کٹ دیں جہدے جنہ ظالم حاکماں دے نا حضور نے لے. اس انہیں بھی آکھیا عبید اللہ نے کہ تو اس تو پہلا کیوں نہیں مینوں حدیث سنائی. قال لم اکن لحدثک انہیں آکھیا میں تینوں حدیث کا دی سنانی سی لولا انی فی الموت ما حدثتک ہن بھی میں اگر نہ سمجھدا کہ میں مر رہا تو میں کوئی نہیں سنانی. تواڈے ظلم ساڈے سامنے سر کٹوانے کیڑی حدیث تینوں سنانی ہن مر لگا سنا رہا. تو امام حسن بصری فرماؤندے وقد اخرج الطبرانی فی الکبیر من وجہ آخر الحسن قال لما قادم علینا عبید اللہ بن 127 128 صفحہ فتح الباری سے پڑھ رہا کہ جدوں آیا امیر معاویہ کی طرفوں گورنر ہو کے آیا 22 سال دا چھوکرا امیر امر علینا معاویہ غلاما صفیا بیوقوف چھوکرا یسفک الدماء سفکا شدیدا بصرے اور کوفے خون نے پانی کی طرح بات سر اڑ رہا مسلمانوں دے. وفینا عبداللہ بن مغفل المزنی صحابی ہے سارے ایک دوسرے صحابی دا لکھا فداخل علیہ ذات یوم قال انت اما راک تسنا انہیں جا کے آکھیا بعد آ جائے نا کماں تو جڑا تو کر رہا جو تینوں کرنا سی وینے تانوں خدا دا خوف نہیں آوندا کیوں بے گناہ مسلمان مار رہا. فقال له وما انت وذاک کہاں گا دا کام کر جویں ہن سانوں نہیں بولن دے کہ مولوی بعد نمازاں بیان کرو اسی تواڈے خطبے روک دینے روکی جان کہاں گا کام کرو جا کے عبداللہ صحابی نے انہیں آکھیا. قال ثم خرج المسجد فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السفير رؤوس الناس. تو اندازہ کرو کہ اسلام تے کی قیامت آئی سی جڑی حسین ویکھدا رہا. صحابہ نے دوجیاں نے آکھیا بیچاریاں نے کہ عبداللہ بن مغفر یار تو اس بیوقوف نو کیوں یہ گلاں کہیاں تینوں پتہ ہے نہ کو مننیاں مرنا ہی ویکھدے رہو انہاں سطراں چوں کی نظر آوندا کس طرح شکنجا کستا گیا. فقال انه كان عندي علم فاحببت الله اموت حتى اقول بلا رؤوس الناس. فرمایا یار میرے کو رسول اللہ دا ایک علم سی کہ میں نہیں چاہا بھی مر جاں بین دسیا اس تو میں جو میرے وسی کر ثم قام فمال لابسا مرضا مرضا اللہ تو فیہ مڑ کے فرمایا تھوڑے دن ہی گزرے تو صحابی رسول فوت ہو گئے مگر اپنا کام کر گیا بے حدیث پاک انہیں سناتی اور دس دیتا جو کر سکتا تھا. ایسا ہی مسلم کتاب و زود پڑھنا کتاب الامارات کہ اس ویلے ایک صحابی رسول آئے
انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ نصیحت کی تھی، کہنے کا بیٹھ آرام نہ انما انت نخالط و صحابہ محمد، ہوں روندے فلانا صحابی نو آندا جو انہوں نے کیا بھول گیا تو اور صحابی رسول اللہ کا بیٹھ آرام نہ تو چھان رہ گیا ہاں بورا تسی صحابے رہ محمد رہ گئے تو پھو گیا انہوں کا، انہوں نے آخیا صحابہ محمد پھوک کوئی نہیں سی، پھوک انہوں تو بعد والے آتا ہے، یہ نخالا جڑا نا چھلنی تو بچیا یہ ہوں تسی جمے جے صحابہ محمد بیچارے کی یہ بھی شرح کتاب مارا چ پڑھنا کہ علماء آندے یار ایسا خبیث اور کتا کہ صحابی رسول کی بے ادبی کر رہا چھوکرا 22 سال کا انہوں بیچارے نے تو پھو گیا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ان عائذ بن عمر 220 ہے صحیح مسلم والی یہ روایت داخل علی عبید اللہ بن زید، کنے صحابی آئے؟ ماکل بن یسار آیا، عبداللہ بن مغفل آیا، ہن عائذ بن عمر آیا۔ فقال يا بني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان شر الرعاية حطم، بیٹا انہوں بیٹا کیا مسلمان سی، میں اللہ دے رسول کو سنیا کہ بدترین حاکم ہوا جڑے رہا انہوں کچل کے رکھنا، جڑا بولیا جیلہ ٹھوک دیو پولیس مگر پا دیو، فرمایا بدترین حاکم ہو اللہ دے رسول دا کہنا ہے فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو نہ ہونا چاہو بعد آ جا ایک کم نہ کر، وقال له اجلس، کہنا بیٹھ فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ دے رسول دے اصحاب جڑے تھے نا انہوں دا پھوگ رہ گیا چھلنی آٹا تھلے ڈگ گیا اتنے رہ جاتا تو وہ فقال وهل كان فيه من نخالة، انہوں نے کہا شرم کر اللہ دے رسول دے اصحاب جی کو نخالہ سی، انما كانت النخالة بعض ما في غيرهم، یہ پھوگ جڑے نا انہوں تو بعد والوں سے پیدا ہویا اپنے منہ بیندے نہیں تو جڑے اسی رسول اللہ دے نال رہے سارنا ایک کر دے۔ اگے پھر لکھ دے 201 صفحے سے ومن جرات اقدام اور الامر بہزار الحسین اللہ بین یدائے بین قتل دون ذالک، عمر بن سعد دا سن چکے ہن باری جدی آئی۔ امام ابن کثیر ہم جنہ کو بچا سکتا بچاؤں دا محتاط ہے نیک ہے کہ خواہ مخواہ کسی سے الزام نہ لگے، مگر یہ لکھ دا 201 صفحے سے یہ دی دلیری ٹیٹ پونا اور بے حیائی جڑی انہوں نے بھی ہے کہ انہیں حکم دیتا کہ امام حسین میرے سامنے پیش کرو اگرچہ یہ جو قتل بھی کرتا جائے۔ امام حسین ہوئے نے تو گل سمجھ نہیں بیڑا بار بار نہیں مجھے جان دیو، کوئی جان بچاؤں دی انہوں نے لوڑ نہیں سی، جدو بیڑا آیا لوگاں ویکھ لیا کہ موت دی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، صرف وہ چاہتے نہیں سی کوئی بعد والا ان کا یار حسین نے ضد کیوں کی، امام نے ہر بہانہ ختم کرتا۔ عمر بن سعد تک نے لکھیا کہ ہوں عبید اللہ کہڑا بہانہ رہ گیا یار ایک شخص اللہ نہیں پسند کرے جانا مینوں جان دیو، نہیں مانے آندا ہے جی بے حیائی اور بے بدماشی یہ ہے کہ انہیں حکم دیتا کہ انہوں میرے پیش کرو، پاویں قتل کر کے انہوں پیش کرو میرے سامنے لے آؤ اور میں انہوں کوئی وعدہ نہیں اماندہ دینا، یہ بعد میں دیکھوں گا کہ انہوں کی سلوک کرنا۔ وَكَانَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَن يُجِيبَ إِلَىٰ سُؤَالِهِ الَّذِي سَأَلَهُ فِيمَا طَلَبَ، فرمایا جو امام حسین کہہ رہا سی کہ مینوں جان دیو اتنے فرض سی کہ انہوں قبول کرتا، مننا چاہیے سی اگر چھوکرا نہ ہوندا گورنری کا نشہ نہ ہوندا تو کی انہوں تکلیف سی کہڑا خطرہ رہ گیا سی۔ فلما اشار علی شمر بن الجوشن بین الحزن من یحضر عندک وان تسیر بعد ذلك الى حيث شئت من هذا الاختال وغیرہ، مگر جدوں شمر بن الجوشن نے مشورہ دیتا کہ کوئی نہ جان دے اینوں اپنے سامنے بلا بعد جنا جو مرضی سلوک کردا نو فوافق شمر اللہ ما اشار بھی من ہزار بین یدہ، جو کچھ نے شمر نے کیا تھی نے اس گل نو مان لیا۔ فابل حسین ان یحضر عنده لیکذا فیہ بما یرا ابن مردانہ، تو فرماؤں دے امام حسین نے انکار کر دیتا بے حشر تک مسلم پہنچ چکا، انہوں عمر بن حسین نے قسم دیتی سی کہ تو ہتھیار سڑ دے میں ضامنہ کہ تیری جان کو کوئی نقصان نہیں پیا۔ دربار جانے انہیں آخیا میں امان دیکھا عبید اللہ نے کون ہے تو امان دینا، مسلم دا سر کٹ کے بازاراں تو دی لاش کی سیٹ دی پھر یزید نو بھیج دیتا۔ اس چیزیں پیش ہوندے امام حسین، اس تو فرمایا امام حسین نے انکار کرتا۔ اگے کی لکھیا بس ایہو پڑھیا کرو انہاں نام مرادن وقت تائسا وخابا خسر مردود ہو گیا اور بالکل ناکام ہوا اور لعنت کھٹ کے دنیا تو گیا۔ فلیس ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر بین یدی ابن مرجانۃ الخبیث، اللہ دے رسول دا کم دے فرزان دا کم بندہ سی کہ مرجانہ دے خبیث پتر دے سامنے پیش ہوندا، یہ کو سر کٹوا لینا چپ کر کے وہ نہیں چنگا کہ میدان سر دیتا دنیا اج تک گیا۔ فرمایا فرزند رسول لی بالکل نہیں سی جائز کہ وہ ابن مرجانہ خبیث دے پیش ہوندا، یہ کو سر کٹواؤں دا کوئی فائدہ نہیں سی۔ وقت